نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ان لوگوں کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گا جن کو روزہ رکھنا فرض ہے اور جن کو روزہ رکھنا فرض نہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ کس شخص پر فرض ہے؟ یہ ہے کہ اس شخص پر، یعنی جیسا کہ نماز کے متعلق نماز جن لوگوں پر فرض ہے، یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، کافر پر روزہ فرض نہیں، مسلمان پر روزہ فرض ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بالغ ہونا، بچے پر روزہ فرض نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عاقل ہونا، مجنون پر روزہ فرض نہیں۔ ایسے جو بھی شرائط نماز میں ہیں کے متعلق روزے کے لیے بھی ہے۔ مسلمانوں میں سے جن لوگوں پر روزے فرض ہیں، مسلمانوں میں ان لوگوں پر روزہ جو پاگل ہے اس پر روزہ فرض نہیں، یا ایسا بوڑھا، ایسا بیمار جس کو صحتیابی ہونے کی کوئی امید نہیں، وہ قریب الموت ہے، یا کوئی اور ایسی بیماری ہے جس سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس شخص پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ لیکن اس روزے کا اس کے اوپر یہ ایک بات ضروری ہے کہ اس کے اوپر اس روزے کے بدلے میں اس کا فدیہ اس کے اوپر لازم ہے۔ جو شخص بیمار ہے، ہمیشہ بیماری میں ہے، اور اس کو یہی خوف ہے کہ میں اس بیماری سے صحتیابی نہیں پا سکوں گا، وہ شخص روزہ نہ رکھے اور وہ اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ دے۔ اور وہ شخص جو بوڑھا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، یہ بالکل بوڑھی ہے، روزے رکھنے کی اس کو طاقت نہیں ہے، تو اس کو ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا۔ روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ روزے کا فدیہ وہی ہے، ایک مسکین کو سحری اور افطاری کروائی جائے، یا ایک مسکین کو وہی جو صدقہ فطرہ دیا جاتا ہے، ایک شخص کا صدقہ فطرہ دیا جاتا ہے، اسی طرح ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطرہ دیا جائے گا۔ 60 مسکینوں میں سے وہ اپنے فدیے کو تقسیم کرے، 60 بندوں کا روزے کا فدیہ دیا جائے گا۔ اس کا فدیہ وہ جیسا کہ فطرہ نہ دیا جاتا ہے، وہی اس کا فدیہ ہے۔ فطرہ یعنی 2.25 کلو گندم احتیاطاً 2 کلو دیا جاتا ہے، یا اس کی رقم، یا 4 کلو کشمش، 4 کلو کھجور، یا ان کی رقم دی جائے، یا ایک مسکین کو صبح شام کھانا کھلایا جائے۔ 30 روز تک جو شخص ہمیشہ بیمار رہتا ہے اس کا بھی فدیہ یہی ہے، جو شخص بالکل بوڑھا ہے اس کا بھی فدیہ یہی ہے۔ اسی طرح اس شخص پر بھی روزہ نہیں جو دن کے بیچ میں وہ مسلمان ہوا، نیا مسلمان ہوا، اور نئے مسلمان ہونے کے بعد اس کو کھانا پینا نہیں، اگر اس نے کھا لیا، کوئی چیز کھا لی، تو اس کے اوپر روزے کی قضا بھی نہیں ہے اور اس فدیہ بھی نہیں ہے۔ اور وہ شخص جو مسافری پہ جاتا ہے اس کے اوپر روزہ فرض ہے، لیکن وہ مسافری کے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے روزے کو مؤخر کرے گا، بعد میں روزہ رکھے گا۔ اس کی مسافری کی مدت کیا ہے؟ 15 دن سے کم مسافری کے لیے جا رہا ہے تو وہ مسافر ہے، اگر نہیں 15 دن سے زیادہ کسی گھر پہ جا رہا ہے تو وہ مسافر نہیں۔ یہ بات ہے، اگر کوئی مسافر سفر پہ جا رہا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں اور اس سفر کے دوران میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو وہ شخص روزہ رکھے تو بہتر ہے۔ اور اسی طرح وہ بچے جو 7 سال کے بچے ہیں، جس طرح اس کو نماز کا حکم کیا جاتا ہے، تو اسی طرح 10 سال کا جو بچہ ہے اس کو 10 سال کے بچوں کو بھی ان کے اوپر روزے فرض تو نہیں لیکن ان کو بھی روزہ رکھوایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص روزہ اس بچے میں سے کوئی روزہ نہ رکھے تو ڈانٹ ڈپٹ بھی کی جائے گی کہ روزہ رکھو، جس طرح نماز کے لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ 10 سال کے بعد بچہ 7 سال سے لے کر 10 سال تک اس کو نماز کا حکم کرو، اور 10 سال سے بعد مارو گی۔
وہ بچہ بیٹی ہو یا بیٹی ہو یا بیٹا 10 سال سے زیادہ ہے اور صحتیاب ہے تو اس کو روزہ رکھوایا جائے۔ ہاں اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس سے اس روزے کی پوچھ تو نہیں ہوگی، لیکن عادتاً اس کو زبردستی، جس طرح نماز کی عادت کے لیے اس کو زبردستی نماز کے لیے نماز پڑھائی جاتی ہے۔ ہاں کسی بچے نے 10 سال کے بعد بلوغت سے پہلے کسی بچے نے اپنا روزہ توڑ دیا تو اس روزے کی اس کے اوپر قضا نہیں ہے۔ ہاں وہ بچہ جو 10 سال کے بعد ہے اس نے اپنی نماز توڑ دی تو اس کے اوپر اس کی نماز قضا کروائی جائے گی، عادتاً اس کو قضا کروائی جائے گی، لیکن بچہ روزہ توڑ دیتا ہے تو اس روزے کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اس عورت پر بھی روزہ لازم نہیں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یا کوئی ایسی عورت جو کسی دوسرے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اچانک اس دودھ پلانے کے دوران رمضان المبارک آ گیا اور اگر وہ روزہ رکھ لیتی ہے تو اس روزے رکھنے کے وجہ سے اس کو اس کے بچے کا نقصان ہوتا ہے تو اس پر روزہ ابھی لازم نہیں، لیکن یہ عورت بعد میں بھی روزہ رکھے گی۔ ہاں کوئی ایسی عورت، حاملہ عورت جس کو پیٹ میں بچہ ہے اور وہ روزہ رکھ لیتی ہے تو اس روزے رکھنے کے بعد اس کو تکلیف اور مشقت ہوتی ہے تو وہ عورت اب یہ روزے کو مؤخر کرے گی، بعد میں اس روزے کی قضا کرے گی۔ جس طرح کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، وہ اپنی بیماری میں روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد میں وہ روزہ جب صحتیابی ہو جاتی ہے تو وہ روزہ رکھ لیتا ہے، اسی طرح وہ عورت بھی، دودھ پلانے والی یا حاملہ عورت ہے وہ بھی، اور جب وہ حمل سے فارغ ہو جائے تو بعد میں یہ روزہ قضا کرے گی۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم نے کہا قبول مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بآسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔